یوں نہیں سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں تھوڑی زحمت فرمائیں آگے۔ یہ فاصلہ ختم کر لیں، بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگا۔ صلوات بھیجیے مل کر بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلال، خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا كفو له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له والرب بلا شریک، والصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صلوات محمد علیہ۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص صف عزا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے، جو مومنین بیٹوں کے متمنی ہیں مالک بیٹے عطا فرمائے، جو مومنین بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے خصوصاً آمین کہیے گا، مالک الملک فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، پارا چنار کے مومنین کی مدد فرمائے، مالک الملک اسرائیل کو نابود فرمائے، ملت اسلامیہ کو اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کی جلد آمد کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اسرائیل اور امریکہ نام دو ہیں، چیز ایک ہے، مالک دونوں کو نیز دو نابود فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا ان کے نابودی کے لیے مل کر بآواز بلند۔ سید یہ نام دو ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ قرآن نے جہاں جہاں دشمن بتائے ہیں نا مومنین کے، یہود و نصارہ دونوں کو دشمن کہا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں، کہیں میں موضوع سے نکل نہ جاؤں۔ آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر بآواز بولا۔ میں اس طرف نکل پڑا تو پھر میں بڑی دور نکل جاؤں گا، لہذا میں عزیزان محترم سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے کل سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 13 سے شروع کیا تھا،
مجھے جن نوجوانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسکراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت کا ترجمہ پڑھ کے آئے، اور ویسے بھی پیغمبر اسلام کو حکم یہ ہے کہ مومن کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، تو میں اب مومنین سے یہی گمان کروں گا کہ آپ آیات کا ترجمہ پڑھ کے آیا کریں گے۔ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ کل حقیقت یہ ہے کہ میں گفتگو شروع نہ کر پایا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ میں جو گفتگو آیت پر کرنا چاہتا تھا، موضوع والی آیت پر، میں وہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ یقیناً کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالی میں موجود ہوگی۔ آج سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کل میں نے سلسلہ گفتگو کو اس مرحلے پر روکا تھا کہ جو قرآن ہے وہ رسول ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو پھر میں بات کو آگے بڑھا پاؤں گا، ورنہ پھر میں بات کو آگے بڑھا نہ پاؤں گا۔ جو قرآن ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ قرآن ہے۔ بلکہ میں اگر لفظ بدل کے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے ہیں دو حصے۔ ابتدائی حصہ 40 سال اعلان رسالت سے پہلے، 23 سال اعلان رسالت کے بعد۔ فرق کیا ہے؟ پہلے 40 سال میرے نبی نے قرآن بن کے دکھایا ہے، بعد میں 23 سال قرآن پڑھ کے سنایا۔ قرآن پڑھ کے سنانا ذرا آسان ہے، قرآن بن کے دکھانا ذرا مشکل ہے۔ قرآن بن کے وہی دکھا سکتا ہے جو محمد ہو یا محمد جیسا ہو۔ جو محمد جیسا نہ ہو وہ قرآن پڑھ کے تو سنا سکتا ہے، قرآن بن کے نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم شیعوں کا عقیدہ ایک جملے میں سنتے جاؤ کہ ہم شیعہ ہادی اسے نہیں مانتے جو قرآن پڑھ کے سنائے، ہادی اسے مانتے ہیں جو قرآن بن کے دکھائے۔ جس کے کردار میں سے قرآن نظر آئے، ہم شیعہ اسے اپنا ہادی مانتے ہیں۔ جب قرآن اور رسول برابر ہے تو پھر لازم ہے کہ پہلے طے کیا جائے کہ قرآن کیا ہے۔ اگر آپ ذرا بولتے ہیں گے میرے ساتھ تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے، پھر مجھے گفتگو کا لطف بھی آئے گا۔ اور میں چنیوٹ کا اشرا ہر سال اس لیے اپنے شیڈول میں رکھتا ہوں کہ مجھے چنیوٹ میں بات کرنے کا لطف آتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے مومنین ہیں اور یہ بات تک جلدی پہنچ جاتے ہیں، پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بات پہنچ گئی۔ قرآن اور رسول، میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں جناب، اب اگر توجہ فرمائے تو۔ قرآن اور رسول ایک جیسے، کل میں نے عرض کیا تھا حقیقت قرآن ہے وجود رسول۔ دیکھیے گا میری طرف، توجہ میری طرف رہے جناب۔ حقیقت قرآن ہے وجود رسول، اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا تھا لوح بھی تو اور قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب، میرے رسول کا وجود ہے حقیقت قرآن۔ جو قرآن وہ رسول، جو رسول وہ قرآن۔ اب وجود رسول تو چلا گیا ظاہراً ہماری آنکھوں کے سامنے سے، پتہ کیسے چلے کہ وجود رسول کیا تھا؟ اب قرآن کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا محمد کیا ہے، قرآن کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ وجود رسالت کیا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کا سٹیٹس کیا ہے۔ قرآن کا سٹیٹس کا پتہ چلے گا، قرآن کی حقیقت کا پتہ چلے گا، تو پھر وجود رسالت کو سمجھ سکیں گے کہ میرا رسول کیا۔ دیکھیں میرا موضوع ہے شریعت اور محافظان شریعت۔ جب تک وارث شریعت کا پتہ نہ چلے تب تک محافظ شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وارث شریعت کو سمجھیں گے تو محافظ شریعت سمجھ میں آئے گا۔ پہلے رسول کو دیکھیں کہ رسول کیا ہے۔ اب وجود رسول ہمارے سامنے نہیں، وجود رسول کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھنا پڑے گا۔ اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، تو ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ ذہن میں رہے جو قرآن ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن رحمت، رسول بھی رحمت، قرآن شفا، رسول بھی شفا۔ اور شفا کے پھر دو معنی لکھے علماء نے، شدید مرض سے شفا اور مشکل کشا، دو معنی لکھے ہیں، شفا مرض سے شفا اور مشکل کشا۔ قرآن بھی شفا، میرا رسول بھی شفا، قرآن بھی رحمت،
चलो इस एंगल से अगर आपने किसी खतीब से कभी नहीं सुना तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत भी जनाब ने कभी खुतबा और जाकिरीन से नहीं सुनी। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान शिफा, कुरान रहमत, जो कुरान वो रसूल, जो रसूल वो कुरान। अब इरशाद हुआ सूरह मुबारका नहल में, फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया कुरान बयान है, कुरान रहमत है, कुरान हिदायत है, कुरान बशारत है। कुरान रहमत, कुरान हिदायत, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान बशारत, कुरान हिदायत। अब इरशाद सूरह मुबारका अल आराफ में फरमाया हाज़ा बशाइरुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिकौमिन युमिनून। फरमाया ये कुरान बशारत है, ये कुरान बसीरत है, कुरान रहमत है, कुरान हिदायत है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका यासीन में, यासीन वल कुरानिल हकीम, ए मोहम्मद मुझे तेरी कसम और इस कुरान की कसम जो हिकमत से भरा पड़ा है, यानी कुरान हिकमत वाला है। फिर इरशाद हुआ सूरह काफ में, मैं काफ वल कुरानिल मजीद, काफ की कसम और कुरान की कसम जो मजीद है। जो कुरान है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो कुरान है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका शाद में, फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। फरमाया ये कुरान मुबारक है, कुरान तदब्बर है, कुरान नसीहत है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका ताहा में, फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। फरमाया ये कुरान तज़किरा है, ये कुरान नसीहत है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका मुहम्मद में, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कुरान हक है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी मेहनत भी देखिएगा और अपनी चुप को भी देखिएगा। कुरान हिदायत, कुरान बशारत, कुरान रहमत, कुरान मुबारक, कुरान तदब्बर, कुरान नसीहत, कुरान हक, कुरान मजीद। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारक अल-वाक़िया में, फरमाया इन्नहु लकुरआनुल करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। फरमाया ये कुरान करीम है, शैतान के कुरान तक रसाई नहीं है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारका जासिया में, फरमाया कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून। फरमाया ये कुरान अरबी है, इसमें इवज कोई नहीं है, इसमें कमी कोई नहीं है, इसमें कोताही कोई नहीं है, इसमें ऐब कोई नहीं है। जो कुरान वो मोहम्मद, जो मोहम्मद वो कुरान। कुरान रहमत, मेरा नबी भी रहमत, कुरान बशारत, मेरा नबी भी बशारत, कुरान हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत, कुरान मुबारक, मेरा नबी भी मुबारक, कुरान हकीम, मेरा नबी भी हकीम, कुरान मजीद, मेरा नबी भी मजीद, कुरान करीम। यार लफ्जों का लुत्फ लिया करो। कुरान करीम, मेरा नबी भी करीम, कुरान शिफा, मेरे नबी की जात भी शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, मेरे नबी की जात भी मुश्किल कुशा। चले वालों जुमला साथ ले जाना, वो कुरान भी शिफा है, मोहम्मद भी शिफा है। मोहम्मद शिफात बांटता है, किस फातिमा की चादर से मोहम्मद शिफा मांगे वो फातिमा क्या होगी? या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। जो कुरान वो रसूल, ये तुमने पता नहीं शायद यहूदियों की लिखी हुई तारीख से ले लिया है कि ऑपरेशन हुआ और फिर दिल से नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का हसद और बुग़्ज़ और कुछ स्याह चीज को निकाला गया। यदि इस वक्त सबसे जो बड़ा काफिर हमें नजर आ रहा है ना, वो ट्रंप है। सबसे बड़ा जालिम जो हमें नजर आ रहा है वो नेतन्याहू है। मेरा चैलेंज है, जाओ जाके इन दोनों के दिलों को भी देख लो, इनके दिलों में भी कोई काली चीज नजर नहीं आएगी। मुसलमानों, हया नहीं आता? जो चीज ट्रंप के दिल में नहीं है वो तुम्हें मोहम्मद के दिल में कहां से नजर आएगी?
سب سے بڑا اس وقت اسلام کا دشمن، سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن، اس میں بھی وہ چیز نہیں جو تم نے مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ قرآن بتائے گا کہ ذات محمد کیا ہے، ذات پیمبر بتائے گی کہ قرآن کیا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی بندہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن جیسا کہے وہ تو کافر ہے، تو جو بندہ محمد کو اپنا جیسے کہا ہے وہ مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ بھی کافر ہے، جو میرے نبی کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ تمہیں آج یاد آیا قانون پاس کروانا ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کو پھانسی ہونی چاہیے۔ ہم تو 1400 سال سے یہی کہتے آئے ہیں، جو محمد کی توہین کرے اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ اللہ نعرے تے پابندی ہے۔ میں شیعوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جناب۔ اللہم صلی علی محمد۔ چلو میں پڑھ لینا، میں نے اردو پڑھنی آتی۔ کچھ لفظ واضح نہیں ہے۔ میں سوالوں سے گھبرانے والا خطیب نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے انصر شاہ جی سے بھی کہا ابھی جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، نہ میں عالم، انہوں نے حجت الاسلام والمسلمین کہہ دیا، انہوں نے کہا میں سجی نہیں، حجت وہ ہوتا ہے جس کا اسلام پہ احسان ہو، ہمارا اسلام پہ احسان نہیں، اسلام کا ہم پہ احسان ہے۔ اسلام پہ احسان یا علی کا ہے یا علی کے بیٹوں کا ہے، ہم حجت الاسلام نہیں۔ ہمارا اسلام پہ کوئی احسان نہیں، ہم اسلام کے لیے حجت نہیں، اسلام ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن بصیرت، قرآن بشارت، قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن تذکرہ، قرآن نصیحت، قرآن تدبر، جو قرآن وہ میرا رسول۔ اگر ایک لمحہ توجہ کریں تو واپس چلتے ہیں پھر ذرا موضوع والی آیت کی طرف۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو مقرر کیا، پھر اسی کی وصیت ہم نے نوح کو کی، آپ کی طرف وحی کی، پھر ہم نے وصیت ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، کیا میرے دین کو برقرار رکھنا، اسے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا۔ اور حبیب یہ بات کافروں پر ناخوار گزرے گی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ دین کی حفاظت کے لیے جسے چاہتا ہے اسے مجتبی بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مجتبی بناتا ہے۔ یعنی ثابت ہوا مجتبی بندے نہیں بناتے، مجتبی خدا بناتا ہے۔ مجتبی نماز پڑھتا ہے مرتضیٰ کے پیچھے، یعنی مجتبی سے مرتضیٰ افضل ہے۔ اور جب مجتبی بندے نہیں بنا سکتے، مرتضیٰ بندے کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجتبی بھی خدا بنائے گا، مرتضیٰ بھی خدا بنائے گا۔ جب مجتبی اور مرتضیٰ بندے نہیں بنا سکتے تو مصطفیٰ کا جانشین بندے کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو مصطفیٰ بنائے گا وہی مصطفیٰ کا جانشین بنائے گا، وہی مرتضیٰ بنائے گا، وہی مجتبی بنائے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مجتبی بناتا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں اللہ کسے چاہتا ہے؟ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند محمد و آل محمد۔ اللہ کسے چاہتا ہے؟ سید الشہداء سے پوچھا گیا مولا حق اور باطل کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا اگر حق کی سمجھ نہ آئے تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں باطل کے تیر پڑیں وہی حق ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو اسلام سمجھ نہ آئے تو دیکھو یہودی کس کے دشمن ہیں، عیسائی کس کے دشمن ہے؟ جس کے یہودی اور عیسائی دشمن ہے حقیقی اسلام وہیں پہ ملے گا۔ تو اسلام صرف آل محمد کے ماننے والوں میں ملے گا۔ خدا کی قسم سے 39 دن لشکر جاتا رہا یہودیوں کے مقابلے پہ، جاتے تھے جھنڈا لے کے، آتے تھے ڈنڈا لے کے، یا پھریرا پاس نہیں ہوتا تھا یا پھر ڈنڈا پاس نہیں ہوتا تھا، جاتے تھے نبی کی طرف سے، آتے تھے مرحب کی طرف سے، جاتے تھے اسلام کی مدد کے لیے، آتے تھے اپنی مدد کے لیے، سارے یعنی ڈرے بیٹھے تھے، کام نہیں ڈرا۔
ایک علی نہیں ڈرا، تاریخ نے خود کو دہرایا، تب یہودیوں سے علی نہیں ڈرا تھا، اب یہودیوں سے علی والے نہیں ڈرے۔ تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے جب ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری والا واقعہ ہوا تھا تب بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ طاہر القادری صاحب کہا کرتے تھے کیسے ہو سکتا ہے اتنے مسلمان ہو مدینے میں، بطول کے دروازے کو آگ لگ جائے اور واقعہ چھپ جائے۔ میں نے کہا طاہر القادری صاحب تاریخ نے خود کو دہرا کے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کے پاس ویڈیوز بھی تھی پھر بھی سب کچھ چھپ گیا۔ بطول کے جانے کے بعد علی کے ساتھ تو 9 بندے رہ گئے تھے۔ تاریخ نے خود کو دہرا کے جواب دیا تب ڈاکٹر طاہر القادری کو، اب تاریخ نے خود کو دہرا کر زمانے کو بتایا کل حق پر کون تھا، آج حق پر کون ہے۔ اچھا لشکر اسلام کتنا تھا خیبر میں مجھے نہیں پتا، پر یہ جانتا ہوں کہ ڈھیر سارے تھے، ڈھیر ساروں سے یہودی نہیں ڈرے، ایک سے ڈرے ہیں۔ آج 56 اسلامی ملک ہیں، 55 سے نہیں ڈرے، ایک سے ڈرے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں علی ولی اللہ کی قوت موجود ہے کسی کے میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ علی والوں کو ڈرا سکے، اس لیے کہ ہم میدان جنگ میں لشکر پر بھروسہ نہیں کرتے، نام علی پہ بھروسہ کرتے۔ باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ۔ تو جو ہے جناب حضرت ہم لشکروں پہ نظر نہیں رکھتے، ہم نام علی پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمیں نام علی کامیابی دیتا ہے، ہمیں نام حسین قوت اور طاقت دیتا ہے۔ باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، اگر حق کی سمجھ نہ آئے تو پھر باطل کے تیروں کو دیکھو، جہاں باطل کے تیر پڑے وہیں پہ حق ہے۔ میں بلا وجہ فرمان بھی نہیں سنایا کرتا جب تک بات سمجھانی نہ ہو۔ دیکھنا ہے اللہ چاہتا کسے ہے۔ قرآن پڑھ لیتے ہیں، میں کتاب کو تو کہتے نہیں نا جناب، قرآن پڑھتے ہیں جن کے متعلق اللہ کہے کہ میں اسے نہیں چاہتا، بس اللہ نہیں چاہتا، جو اس کا متضاد ہوگا اسے اللہ چاہتا ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سے کلیہ ہے کہ پڑتال جب کرنی ہو تو متضاد سے کرنی ہے نا۔ دیکھتے ہیں اللہ کسے نہیں چاہتا، پتہ چل جائے گا اسے نہیں چاہتا، جس میں وہ خامی نہ ہوگی اسے اللہ چاہتا ہے۔ تو آؤ اپنا سفر جو ہے موضوع کا اسے جاری رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورۃ القصص میں آیت کا نمبر 50 ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرا موضوع کیا ہے جی؟ میرا مجمع ذرا دہرا دے، میرا موضوع کیا ہے؟ شریعت اور محافظان شریعت۔ شریعت کی محافظت کون کرے گا؟ جو شریعت کا وارث ہوگا، جو وارث نہ ہوگا وہ حفاظت نہیں، ہمیشہ حفاظت وارث کیا کرتا ہے۔ ہم نے شریعت کے وارث ڈھونڈنے ہیں تاکہ پتہ چلے انہوں نے شریعت کی محافظت کیسے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو خود ہدایت نہیں رکھتا وہ ہمیں ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، کوئی ظالم ہدایت نہیں رکھتا۔ ظالم کون ہے؟ سورۃ اللقمان میں ارشاد ہوا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ آج کی مجلس میں 2 آیتیں ایسی ہیں، میں چاہتا ہوں شیعہ قوم ان آیتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں۔ ایک یہ شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری پھر آگے جا کے پڑھوں گا اور پھر بتا دوں گا کہ دوسری آیت یہ ہے۔ شیعہ قوم اس آیت کو ذہن میں رکھے، شرک نہیں کرنا، مشرک نہیں بننا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ثابت ہوا جو ماضی میں مشرک رہا ہو
बहुत थोड़े बंदे मेरी बात तक पहुंचे हैं, सारा मजमा मेरी बात तक पहुंच नहीं सका। मैं आयत पूरी पढ़ दूं ताकि सारे पहुंच जाए। पूरी पढ़ दूं जी आयत, सूरह कसस की आयत नंबर 50 है। अल्लाह फरमाता है फइलम यस्तजीबु लक फअलम अन्नमा यत्तबिउना अहवाअहुम। ए हबीब, अगर ये तेरी पैरवी ना करें तो फिर जान लो ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। फ़इलम यस्तजीबु लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिउना अहवाअहुम। अगर ये तेरी पैरवी नहीं करते तो फिर ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिन अल्लाह। फरमाया जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत के अलावा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? जो मोहम्मद को छोड़ जाए, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? नहीं तो वजह फरमा रहे ना आप, या फिर मैं बात समझा नहीं पाया, मुझे आयत और पढ़नी पड़ेगी। आयत पूरी नहीं पढ़ूंगा, आखिरी हिस्सा आयत को पढ़ूंगा। ये सूरह मुबारक मोहम्मद की आयत नंबर 16 है। अल्लाह ने फरमाया हबीब तू बैठा है मस्जिद में, तू तकरीर कर रहा है, ये आते हैं तेरी तकरीर सुनते हैं, लेकिन जब तेरे पास से निकलते हैं तो फिर दूसरों से पूछते हैं अभी अभी मोहम्मद क्या कह रहा था। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, मुझे पढ़नी पड़ गई मजबूरन आयत आपकी चुप की वजह से। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता खरजू मिन इंदिका कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफा। कल नहीं, परसों नहीं, माज़ा क़ाल आनिफा, अभी अभी नबी ने क्या कहा था? अभी अभी, कल नहीं, परसों नहीं। मजमे में से कोई बच्चा पूछे ना सप्ताह शाह जी से, शाह जी हाफिज साहब ने आयत कौन सी पढ़ी थी? शाह साहब नाराज भी नहीं होंगे, बता देंगे। लेकिन अगर कोई बूढ़ा किसी बच्चे से पूछे, वो बच्चा कहेगा बाबा जी आपकी तवज्जो किधर थी? शाह जी ऐसा ही है ना, या तो उस बंदे ने मेरी बात को गौर से सुना नहीं, फिर उसे आयत का नंबर याद नहीं रहा, या फिर उसका हाफिजा ठीक नहीं। अब वो नबी की बारगाह से निकल के पूछते हैं, या उनका हाफिजा ठीक नहीं, या वो मोहम्मद पे तवज्जो नहीं देते, या उनका हाफिजा ठीक नहीं, या वो मोहम्मद पे तवज्जो नहीं देते। हम शिया कत्ल हो सकते हैं पर उन्हें तवज्जो नहीं दे सकते जो मोहम्मद को तवज्जो नहीं देते, जो नबी पे तवज्जो नहीं करते। हम शिया उन पर तवज्जो नहीं कर सकते। अच्छा आखिर में क्या फरमाया? आयत के आखिर में बड़ी बड़ी अजीम बात, अच्छी बात फरमाया हबीब मैंने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी। उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पे मोहरें लगा दी। या अल्लाह तेरा नबी मस्जिद में बैठा है, तकरीर कर रहा है, उम्मत को हिदायत मिले, वो आते हैं तकरीर सुनने, तू ताले लगा देता है। समझ ही ना आए। अल्लाह फरमाता है मैं बंदों पे जुल्म नहीं करता। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, में अल्लाह तो बंदों पे जुल्म तो करना ही नहीं चाहता। मैं अल्लाह ना जालिम को पसंद करता हूँ ना जुल्म को पसंद करता हूँ। मालिक तूने फिर मोहरे क्यों लगाई? फरमाया मैंने इन्हें कहा था मोहम्मद की पैरवी करो, वत्तबऊ अहवाअहुम, ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते। मालिक अब इन्हें सजा क्या देगा? लो जी, ना सूरतों के नाम मैंने रखे हैं, न आयतों के नंबर शियों ने लगाए हैं। सूरह मुबारक मुनाफिकून है, आयत का नंबर 3 है। सूरह मुबारक मुनाफिकून आयत का नंबर, सूरह कसस में क्या फरमाया था? वो सबसे बड़ा गुमराह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे और मोहम्मद की इत्तिबा न करे। सूरह मोहम्मद में फरमाया मैंने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी, क्योंकि इन्होंने तेरी पैरवी नहीं की, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। अब सूरह मुनाफिकून में फरमाया उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहरें क्यों लगाई? फरमाया आमनू सुम्मा काफरू, पहले ईमान लाए थे बाद में काफिर हो गए। ये नारा तो मुझे कबूल ही नहीं। या रसूल अल्लाह, एक तशवीश आ गई है ज़हन में। मैं तो आयत पढ़ के फिर तर्जुमा करके आयत पढ़ता हूँ, मेरा मजमा परेशान है। मोहम्मद तो आयत पे पढ़ते थे, वो कितने परेशान होते होंगे।
اور انہیں ایک وقت میں 3 قرآن، ایک محمد کی زبان سے، ایک محمد اور 7 علی بھی، جنہیں اتنے قرآن نظر آتے ہوں گے، خدا جانے ان بیچاروں پہ کیا بیتتی ہوگی، اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کریں یا اس کی پیروی کریں۔ اور حقیقت بات یہ ہے تینوں محمد ہیں، قرآن بھی محمد ہے، محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے۔ پیروی جس کی بھی کرو گے پتہ نہیں چلے گا محمد کون ہے، علی کون ہے اور قرآن کون ہے۔ تینوں کا مزاج ایک ہے، جو محمد کا مزاج ہے وہی قرآن کا مزاج ہے۔ فرمایا حبیب اگر یہ تیری پیروی نہ کریں تو پھر یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ پتہ چلا جو ماضی میں کافر رہ چکا ہو، نہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر سورہ احزاب کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے حبیب نہ کافروں کی پیروی کرنا نہ منافقوں کی۔ ہمیں اللہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تو کافر کی پیروی کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کافر اور منافق کی پیروی کرے؟ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، حبیب نہ کافر کی پیروی کرنا نہ منافق کی پیروی کرنا۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الدہر میں فرمایا ولا تطع منہم آثما او کفورا، حبیب نہ کافر کی پیروی کرنا نہ گنہگار کی پیروی کرنا۔ منافق کی پیروی نہیں کرنی، کافر کی پیروی نہیں کرنی، گناہگار کی پیروی نہیں کرنی۔ کون ہے جو گناہگار کی پیروی کرتا ہے؟ کون ہے جو کافر کی پیروی کرتا ہے؟ کون ہے جو منافق کی پیروی کرتا ہے؟ تو پتہ چلا، توجہ رہے میرے محترم سامعین، پتہ چلا یہاں حال کے کفر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ماضی کے کفر کی بات ہو رہی کہ جو ماضی میں کافر رہا ہو اس کی پیروی نہ کرنا، جو ماضی میں کافر رہا ہو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ ماضی میں جو کافر رہا ہو، اور پھر اللہ نے ہاتھ نہیں لگائی کہ ایک دن کافر رہا ہو یا 40-50 سال کافر رہا ہو تو پیروی نہ کرنا، 2 دن کافر رہا ہو تو پیروی کر لینا، نہ، جو ایک لمحہ بھی کافر رہا اس کی پیروی نہیں کرنی۔ بندہ گولی بھی مارے تو حافظ امجد حاضر ہے لیکن جملہ نہیں چھپا سکتا۔ یہ جو بندہ ماضی میں کافر رہا ہے نا، بعد میں مسلمان ہو جائے، ہم شیعہ اس کی عزت کر سکتے ہیں، اسے دین کا وارث نہیں مان سکتے۔ دوسری آیت پڑھنے لگا جس پہ میں نے کہا تھا شیعہ قوم کی توجہ رہنی چاہیے اس آیت پر، سورہ جاسیہ آیت کا نمبر 18 یاد رہے گی، سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 کی آخری سورت ہے، یہ آیت کا نمبر 18 ہے۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، حبیب ہم نے شریعت بنائی ہے اپنے امر سے، ہمارے امر سے شریعت، پیروی شریعت کی کرنی ہے، جاہلوں کی پیروی نہیں کرنی۔ کاش میری شیعہ قوم اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ پیروی شریعت کی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہیں۔ دین عالم سے پوچھنا ہے، جاہل سے نہیں۔ دین اس سے پوچھو جو شریعت کو سمجھتا ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، جو شریعت کو جانتا ہی نہیں وہ تمہیں شریعت کیا بتائے گا۔ آپ پھر پر چلتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 کا کچھ حصہ پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، حبیب نے بتا دے ان کی پیروی نہ کرنا جو ماضی میں گمراہ رہ چکے ہیں۔ تسی بھی سوچ لو تو میں بھی سوچ لوں، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، حبیب نے بتا ان کی پیروی نہیں کرنی جو ماضی میں گمراہ رہ چکے ہیں۔
نہیں توجہ فرما رہے، میں آیت اور پڑھتا ہوں۔ سورہ احزاب کی جو آیت پہلی پڑھی تھی ذرا ذہنوں میں دہرائیے گا۔ کافر کی اور منافق کی پیروی نہیں کرنی۔ کافر کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ کافر ہے، منافق کیسے ڈھونڈے، کیسے پتہ چلے؟ جی میں روایت کا سہارا ہی نہیں لینا چاہتا، میں تو آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 166 ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں منافق کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا۔ حبیب اگر یہ تجھ سے پوچھے احد کی جنگ کیوں ہوئی، انہیں بتا اس لیے تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو تیری مدد کرے مومن، جو تجھے چھوڑ جائے منافق۔ میں آیت اور پڑھ لیتا ہوں، اگر جب تک آپ سارے میرا ساتھ نہیں دیں گے میں آیت پہ آیت پڑھتا جاؤں گا جناب۔ سورہ مبارکہ منافقون ارشاد ہوا ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون ہے؟ جو وعدہ کر کے پھر جائے، جو وعدہ کر کے پھر جائے۔ آپ چپ کر گئے تو میں پھر 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جو میں نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب دیتا ہوں، تمہیں حکمت دیتا ہوں، اور پھر میرا رسول آئے گا، اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرنا، انتظار آنے کا کرنا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنا۔ وہ جو تمہارے بعد آئے گا وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ پچھلے سال یوم عاشور جب میں مجلس پڑھ کے یہاں سے نکلنے لگا تو وہ زیدی سادات نے مجھے اتنی موٹی کتاب دی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کتاب نئی چھپی ہے، ان کو کزن تھے یا رشتہ دار کوئی تھے، چچا زاد بھائی یا مامو زاد کوئی تھے، انہوں نے لکھوائی تھی، وہ اتنی موٹی کتاب تھی، اور مجھے انہوں نے یوم عاشور یہیں پہ مجھے دیکھ کے کتاب کہا کہ اسے آپ پڑھیے گا اور پھر تصدیق کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے گا تصدیق کیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی غلطی تو نہیں۔ تصدیق کے لیے انہوں نے مجھے دی ہے، کسی ان پڑھ کو نہیں دی، کیونکہ اس کتاب میں آیتیں اکٹھی کی گئیں جو آل محمد کے متعلق ہیں، وہ اس کتاب میں آیتیں اکٹھی کی گئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تصدیق کیجیے گا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ آیت بھی جانتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، لہذا تصدیق مجھ سے کروائی، ان پڑھ بندے سے نہیں۔ جو نبیوں کی تصدیق کرے وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ مصدق لما معکم بہ، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لانا، ولتنصرن، اس کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا سارے نبیوں وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، صاحب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا تم بھی گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں، اور یاد رکھو فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، 2 وعدے میں نے تم سے لیے ہیں، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، جو ان دونوں وعدوں سے پھر گیا وہی فاسق، جو ان دونوں وعدوں سے پھر گیا۔ اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے، اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے سارے نبی، میرے نبی پر ایمان بھی لانا، میرے نبی کی مدد بھی کرنا۔ اگر کوئی ایمان نہ لایا وہ بھی فاسق، کسی نے مدد نہ کی وہ بھی فاسق، تو پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا، اور جب محمد کی مدد نہ کرنے کی معافی نبیوں کو نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے ہو جائے؟ نہ ظالم قابل ہدایت، نہ فاسق قابل ہدایت، جب وہ خود قابل ہدایت نہیں تو ہمیں ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ نہ ظالم کی پیروی کرنی ہے، نہ فاسق کی پیروی کرنی ہے، نہ جاہل کی پیروی کرنی ہے، نہ منافق کی پیروی کرنی ہے، نہ جو ماضی میں گمراہ رہا ہو،
माजी में जो गुमराह रहा हो ना उसकी पैरवी करनी है, जो माजी में काफिर रहा हो ना उसकी पैरवी करनी है, तो मालिक फिर पैरवी किसकी करें? अगर आपको याद हो एक आयत में सूरह मोमिन से पढ़ गया, कुरान अरबिय्यन गैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तकून, कुरान अरबी जिसमें इवज कोई नहीं है, जिसमें कमी कोई नहीं है, जिसमें ऐब कोई नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल बात को इख्तिताम तक ले आया, आज की मजलिस नतीजे तक पहुंचाई, तवज्जो रहे सबकी। सूरह ताहा आयत का नंबर 108 फरमाया, हबीब यौम इज़ी यत्तबिऊन दाइया ला इवज लहू, हबीब मुबारक दे उन्हें जो क़यामत के दिन ऐसे हाथी के साथ आएंगे जिसमें अब कोई नहीं है, ला इवज लहू, जिसमें इवज कोई नहीं है, जिसमें कमी कोई नहीं है, जिसमें कोताही कोई नहीं है, जिसमें ऐब कोई नहीं है। कुरान के मुतल्लिक़ कहा, कुरान अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन, कुरान भी गैर इवज। और यहाँ फरमाया यौम इज़ी यत्तबिऊन दाइया ला इवज लहू, कुरान गैर ज़ी इवज और हादी ला इवज लहू, यानी जो कुरान का मिजाज है वही उस हाथी का मिजाज है। और कौन हो सकता है? वही होगा जिसके मुतालिक मेरा नबी फरमाए, अल कुरान माल अली वाली यो माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज मेरे मौला अली का है, जो कुरान का मिजाज है वही मेरे नबी का मिजाज। दामने वक्त में वसअत नहीं रह गई कि मैं कुछ तफसीलन अर्ज करूं। और जब सूरह मुम्तहिना नाजिल हुई ना, तो गई थी मदीना कुनूद खत लेके, बंदे भेजे थे 7 पैगंबर ने खत लाने के लिए, सारे खाली वापस आए थे। फिर अली को भेजा, अली गए खत लेके वापस आए, फरमाया या अली खत तो आ गया, मदीना कहाँ है? फरमाया या रसूल अल्लाह उसे घर छोड़ आया हूँ। फरमाया या अली तेरे सदके जाऊं, ये जितनी भी मेरी मुखालफत में निकलती हैं घर से वापस तूने ही छोड़ के आना होता। या नबी अपनी दुश्मन औरत को घर छोड़ के आया है, या मेरा मौला अली अपनी दुश्मन औरत को घर छोड़ के आया है। मेरे नबी ने वो गठड़ी उठा के, स्कूल की किताबों में सबक मौजूद है, गठड़ी उठा के ले गए मेरे नबी। किसकी? जो मुस्तफा की मुखालफत में घर से निकली थी। यही मिजाज मेरे मौला अली का है, उसे इज्जत से घर पहुंचाया जो अली की मुखालफत में घर से निकली। जो दुश्मनों की बेटियों को इज्जत से घर छोड़ के आते थे, मुसलमानों ने उसकी बेटियों से तब वतन छुड़वाया जब रात ढल रही थी। 28 रजब सन 60 हिजरी बरोज इतवार 680 ईस्वी मेरे मौला ने मदीना छोड़ा। मदीने के चौक में जो पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आंखों से नाबीने थे। किसी से कहा मुझे हाथ से पकड़ के हुसैन इब्ने अली के पास ले चलो। मदीने के चौक में थे मौला, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए। मौला मैं आपके नाना का भी सहाबी हूँ, आपके बाबा का भी सहाबी हूँ। मैंने आपके नाना से सुना है इराक के लोग आपके दुश्मन हैं। मौला मैंने सुना है आप इराक जाने लगे हैं, जहां मर्जी चले जाइए, इराक ना जाइए। गले लगाया इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, फरमाया चचा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या ये समझते हो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ? रात ख्वाब में नाना रसूल मिले थे, फरमाया था हुसैन मदीना छोड़ दे, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। सारे हजरात जानते हैं बीबी उम्मे सलमा को हुजूर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्तल की मट्टी दी थी। यहीं से हम शियों को दर्श मिला कि मोमिनीन एक दूसरे को खाके शिफा देना ये सुन्नत पैगंबर है। खाके शिफा पास रखा करें। सैयदो साजिदीन अपनी अबा के दामन के साथ बांध के रखते थे खाके शिफा। उलमा फरमाते हैं फैसला नहीं हो सका कि वो सजदा गाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखते थे या गिरिया करने के लिए रखते थे या बतौर तबर्रुक रखते थे। बहरहाल सैयद सज्जाद खाके शिफा अपनी अबा के पल्लू के साथ बांध के रखा करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं बीबी उम्मे सलमा के पास थी वो मट्टी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम बीबी उम्मे सलमा के घर से रोने की आवाज आई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते मैंने अपने नौकर से कहा मुझे हाथ से पकड़ के उम्मुल मोमिनीन के घर ले जा।
नौकर ले गया, नौकर से पूछा देख उम्मुल मोमिनीन क्यों रोती है, तो नौकर ने बताया कि उम्मुल मोमिनीन के सामने वो मिट्टी पड़ी हुई है और उसमें खून आ गया है। उम्मुल मोमिनीन उसे देख के रो रही है और बेतहाशा रो रो के उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कद कुतिल अल हुसैन बे करबला, कद ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारे गए, हुसैन करबला में कत्ल हो गए। अज़ादारों 60 हिजरी 28 रजब बरोज इतवार मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मेरे मौला मक्का पहुंचे। शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकात, 8 जुल्हज तक मेरे मौला मक्का में रहे। 8 जुल्हज को वारिस काबा को मुसलमानों ने हज न पढ़ने दिया। मैं पिछले साल भी अर्ज कर गया था कि मकसद मसाइब में सिर्फ रोना नहीं, मैं कोशिश किया करता हूं कि मसाइब यूं पड़े जाएं कि जिस बंदे को करबला के मुतल्लिक कुछ भी नहीं पता वो अशरा सुनने के बाद करबला पे कुछ गुफ्तगू कर सके, उसे पता चल सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कौन कौन सी मुश्किलात आई और ये मुश्किलात आने की वजूहात क्या बनी। 8 जुल्हज को मक्का से हज को उम्रे में तब्दील करके मेरे मौला चल पड़े। यकम मुहर्रम अक्सरियत उलमा के नजदीक कसरे बनी मकातिल में या मंजिल ज़बाला पर हजरत हुर ने आके रास्ता रोका। हुर ने घोड़े की लजाम में हाथ डाला, फरमाया हुसैन इराक ना जा। इमाम फरमाते हैं हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे मेरा रास्ता छोड़ दे। हुर ने जो जवाब को दिया खुदा की कसम क़यामत तक शियों के दिलों में हुर का वो जवाब हुर के लिए इज्जत पैदा कर गया। इमाम ने फरमाया ना हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे मेरा रास्ता छोड़। हजरत हुर ने फरमाया मौला मैं भी आपकी अम्मा का नाम तो ले देता पर मेरी मजबूरी है, आपकी अम्मा का नाम पाक है और मेरा वुजू नहीं। मौला मैं बगैर वुजू के आपकी अम्मा का नाम नहीं लेना चाहता और दूसरी मेरी मजबूरी ये है मौला आपने तो मेरी माँ का नाम इतने सारे खैर मर्दों में ले दिया, मौला हुर की मजबूरी ये है आपकी अम्मा का नाम मैं इन मर्दों में नहीं ले सकता। मौला तेरी माँ बड़ी पाक है, बड़ी इज्जत और अजमत की मालिक है। जब 10 मुहर्रम को हजरत हुर पहुंचे ना खैमा हुसैनी में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आके माफी मांगी। इमाम फरमाते हुर जब तूने यकम मुहर्रम मेरा रास्ता रोका था ना मैंने तुझे माफ कर दिया था। हजरत हुर फरमाते मौला मैंने गुस्ताखी की और आपने माफ कर दिया। फरमाया हुर तुझे तेरा जवाब याद है, तूने कहा था मौला मैं तेरी माँ का नाम बगैर वजू के लेना नहीं चाहता और मैंने ये सोच के माफ कर दिया था तू मेरी माँ ज़हरा की इज्जत करती और मैंने ये सोच के तुझे माफ किया था तेरे दिल में मेरी माँ बतूल की इज्जत मौजूद है। मेरे अहले सुन्नत दोस्तों मात करना या ना करना तुम्हारी मर्जी, नमाज हाथ बांध के पढ़ना या तुम्हारा ना पढ़ना तुम्हारी मर्जी, यानी मातम करते हो नहीं करते तुम्हारी मर्जी, नमाज रोजा कैसे करते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा एक मशवरा याद रखना, इस मशवरे की कीमत का पता जाके कब्र में लगेगा। ज़हन के किसी कोने में लिख लो बतूल सच्ची थी, दिमाग के किसी कोने में लिखो हुसैन की माँ सच्ची थी। इस बात की कीमत का पता तब चलेगा और जब पैगंबर की बारगाह में हाजिरी होगी सारे उठा के कहेंगे मौला हम तेरी बेटी को सच्चा मानते थे, मौला हम तेरी बेटी की मजलूमियत पे गिरिया किया करते थे। मेरे अहले सुन्नत दोस्तों ज़हनों में बिठा लो हुसैन की माँ सच्ची थी, ज़हनों में बिठा लो नबी की बेटी सच्ची थी। 2 मुहर्रम मेरे मौला करबला पहुंचे, 6 घोड़े तब्दील किए मेरे मौला ने। हर घोड़ा तब्दील करते हैं, घोड़ा चक्कर लगा के वापस करबला में। लोग एतराज करते हैं जब हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि करबला मेरी मंजिल है तो फिर घोड़े क्यों बदलते रहे। मेरा उन्हें जवाब है कि मेरे मौला इत्माम हुज्जत के लिए घोड़े बदलते रहे। जब छठा घोड़ा भी वापस पहुंचा ना वहीं पर जहां से चला था, इमाम ने फरमाया अब्बास खैमे लगा दो, यही हमारी मतलगा है, यही हम क़यामत तक आराम करेंगे। अज़ादारों खैमे लग गए। जो ही आलिया बीबी का खैमा लगा ना जो सैयदादियां पर्दे में बैठी हैं, दिल दुखे तो मुझे माफ कीजिएगा। जब बीबी का खैमा लगा बीबी ने मुसल्ला बिछाया तो औरत नमाज अदा की,
بی بی نے جو ہی نماز مکمل ہوئی فرمایا بی بی فضا سے جاؤ میرے حسین کو بلا کے لے کے آؤ. بی بی فضا گئی, سید الشہداء کو بلا کے لے کے آئی. بی بی زینب نے فرمایا حسین جلدی کر کربلا سے دور چلا جا, اما جائے زمین کربلا سے نکل جا. بہن کیا ہوا؟ فرمایا میں نے نماز پڑھی ہے, جب سجدے میں گئی ہوں اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. جنہوں نے ماتم کرنا ہے حسین اس مٹی میں تیرے خون کی خوشبو ہے. میرے اماں جائے کربلا میں اپنا خیمہ نہ لگا, جا قبر کو ساتھ لے کے کربلا سے دور چلا جا, جا زمین کربلا سے دور چلا جا. امام فرماتے ہیں میری بہن یہی ہماری قتل گاہ ہے, یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم نے نانا سے وعدہ کیا تھا. مجائی یہیں پہ خیمے لگیں گے. عزاداروں خیمے لگ گئے. امام نے فرمایا عباس جاؤ قبیلہ بنی اسد کو بلا کے لے کے آؤ. مجھے نہیں پتا آپ کے مزاجوں پہ یہ بات کیسے گزرے گی, لیکن میں ہمیشہ 2 محرم کو یہی روایت پڑھا کرتا ہوں, اس لیے کہ جو بات موقع کی ہو وہ بڑا اثر رکھتی ہے. اگر اس بات کا تذکرہ آج 2 محرم کو نہ کیا جائے تو پھر کب کیا جائے؟ میرے مولا نے فرمایا قبیلہ بنی اسد کو بلا کے لے کے آؤ. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. فرمایا میں زمین کربلا خریدنا چاہتا ہوں. 2 جواب دیے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں نے. انہوں نے کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے یہ زمین نہ کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کسی نبی کے بیٹے کو راس آئی ہے. مولا جو نبی بھی یہاں آیا ہے اذیت اٹھا کے گیا ہے. مولا زمین کربلا سے دور چلے جائیے. فرماتے میں تو مدینے سے نکلا ہی کربلا کا ارادہ کر کے ہوں, زمین کربلا بیچ دو. قبیلہ بنی اسد نے کہا مولا آپ فرزند رسول ہیں, ہم آپ کو بطور تحفہ دے دیتے ہیں. فرمایا اگر میں نے 2-4 دن رہنا ہوتا تو تحفہ قبول کرتا, اور میں نے یہاں اپنے اکبر کی قبر بنانی ہے, اور یہاں میں نے اپنے اصغر کی قبر بنانی ہے, یہاں میرے غازی نے دفن ہونا ہے. مجھے زمین کربلا بیچ دو. میری پوری میں عالم نہیں لیکن میری عالمانہ ذمہ داری. 4 میل زمین 760 ارب پاکستانی قیمت بنتی ہے. جب میرے مولا نے زمین خریدی 760 ارب آج کے لحاظ سے پاکستانی قیمت میں 4 میل زمین خریدی. آدھی قیمت علی کی بیٹی نے دی, آدھی قیمت علی کے بیٹے نے دی. زمین کربلا لکھ دی گئی علی اکبر کے نام. پہلے غازریہ تھی, پہلے نینوا تھی, پہلے کربلا تھی, اب جاگیر علی اکبر بن گئی. جب علی اکبر کے نام لکھ دی گئی نا, بی بی زینب نے فرمایا میرے اکبر کو میرے خیمے میں بلاؤ. حضرت علی اکبر کو بلایا گیا. فرمایا علی اکبر آدھی قیمت میں نے دی, آدھی تیرے بابا نے دی. اکبر میں نے کوئی احسان نہیں کیا, تیری پھپھی بھی ہوں, تیرے پالنے والی ماں بھی ہوں, پر اکبر اگر مجھے ضرورت پڑ جائے اپنی جاگیر میں پھپھی کو قبر کی جگہ دے دے گا. تیری جاگیر میں تیری اجڑی پھپھی کو قبر کی جگہ مل جائے گی. روتے فرمایا پھپھی کیا فرماتی ہے, اکبر بھی آپ کا ہے, اکبر کی جاگیر بھی آپ کی ہے. ارے کیا پتا تھا اکبر کی پھپھی کو اکبر کی جاگیر میں قبر کی جگہ نہیں ملے گی. کبھی کوفے کے بازاروں میں رلنا پڑے گا اور کبھی شام کے بازاروں میں رلنا پڑے گا. جو بازاروں میں رو رو کے کہتی تھی ایک چادر دے دو, میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا تھا, ایک چادر دے دو میرے بھائی مارے گئے. اکبر اپنی جاگیر میں اپنی پھپھی کو قبر کی جگہ دے دے گا. پھپھی اکبر بھی آپ کا, کربلا بھی آپ کی. قبیلہ بنی اسد کے سرداروں سے امام نے فرمایا تمہیں زمین واپس ہبہ کرتا ہوں, لیکن 3 شرطیں ہیں. یہ جو درمیان والی شرط ہے نا, زائرین جو ہیں وہ خصوصی توجہ کیجئے گا. جب میں گیا تھا زیارات پہ, میں کربلا میں بیٹھ کے یہ درمیان والی شرط پہ بڑا رویا تھا. امام فرماتے ایک تو یہ ہے کہ تم نے یہاں زراعت نہیں کرنی. دوسرا فرمایا جب ہمارے زائر آئیں گے نا
انہیں 3 دن مہمان رکھنا ہے. اور میں یہ سوچ کے بیٹھا کربلا میں روتا رہا، فاطمہ کا بیٹا تو کتنا کریم ہے، ہم نے 1400 سال بعد آنا تھا، تو 1400 سال پہلے ہمارے رہنے کا بندوبست کر کے گیا ہے. ہزاروں زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا حسین کتنا کریم ہے، حسین کتنا لجپال ہے. تیسری شرط فرمایا جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں، وہ اپنی لاشیں دفن کر کے چلے جائیں، تم نے ہماری لاشیں دفن کرنی ہے. ازاداروں رونے والی بات تو اس سے آگے ہے. قبیلہ بنی اسد کے سرداروں نے کہا مولا ہم نے سنا ہے بیبیاں ساتھ سیدزادیاں ساتھ. مولا فرماتے ہیں ہاں. انہوں نے کہا مولا ان بیبیوں نے روز روز تو جنگل میں نہیں آنا نا. سید معافی دیں تو جملہ کہوں جی. کیا کہا قبیلہ بنی اسد کے سرداروں نے؟ ان بیبیوں نے روز روز تو ان جنگلوں میں نہیں آنا نا. انہیں کیا پتا تھا جنگلوں میں رلنا اب علی کی بیٹیوں کا مقدر بن گیا ہے. اب علی کی ہر بیٹی کی زندگی جنگلوں اور بازاروں میں رلتے ہوئے گزر جانی ہے. امام فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہماری مستورات ان مخدرات عصمت کی زیارت کر لیں. امام فرماتے ہیں جاؤ عباس سے پوچھ لو. سارے گئے، جرت نہ ہوئی قبیلہ بنی اسد کے سرداروں میں. یوں انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. حضرت عباس کہتے مولا ہم میں جرت نہیں، وہ امام حسین بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، ہم نے ان سے گزارش کی ہے. امام نے فرمایا عباس دے دیں اجازت. حضرت عباس نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، لیکن جب کربلا کے کنارے پہ آ جاؤ نا وہیں پہ رک جانا. قبیلہ بنی اسد سارا کا سارا آ کے کربلا کے کنارے پہ رک گیا. حضرت عباس آگے سے چلے گئے، خواتین کے سامنے گئے. فرمایا جس کی گود میں بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو پکڑا دے. کوئی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بھی ماں کی گود میں نہ رہے. مولا کیوں؟ فرمایا انہوں نے زینب عالیہ کے خیمے میں جانا ہے. دودھ پینے والا بچہ بھی ماں کی گود میں نہ ہو. بچے ماں سے الگ کر دیے. اب بچے اپنے اپنے باپ کے پاس. جو 13-14 سال کے لڑکے تھے نا انہیں فرمایا تم اس طرف چلے جاؤ، میں قاسم کو بھیج دیتا ہوں. جس نے میرے بابا علی کی زیارت نہیں کی وہ قاسم کی زیارت کر لینا. جو 18-20 سال کے تھے انہیں فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، میں علی اکبر کو بھیج دیتا ہوں. جس نے محمد کی زیارت نہیں کی تھی وہ علی اکبر کی زیارت کر لینا. جو 25-30 سال کے تھے انہیں فرمایا میں تمہارے پاس سجاد کو بھیج دیتا ہوں، علی سمجھ کے زیارت کر لینا. جو 35-40 سال کے تھے انہیں فرمایا تم وہاں رکو، میں آ کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں گا، تم میرے چہرے کی زیارت کر لینا. جو 60-70 سال کے تھے انہیں فرمایا وہ مولا حسین بیٹھے ہوئے تم فرزند زہرا کے پاس چلے جاؤ. اور خواتین سے کہا 5 سے زیادہ بیبیاں عالیہ بی بی کے خیمے میں نہ جانا. ان خواتین نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا اگر 5 سے زیادہ خواتین علی کی بیٹی کے خیمے میں اکٹھی ہو جائے، علی کی بیٹی رش دیکھ کے گھبرا جاتی ہے اور مر نہ جائے شیعہ اس بات پہ. جو اپنے خیمے میں 5 عورتیں نہیں دیکھ سکتی تھی اس کے سامنے 5 لاکھ شرابی ناچ رہے تھے، ہنس ہنس کے کہتے تھے آپ بتاؤ تیرا غازی کہاں ہے، آپ بتاؤ تیرا اکبر کہاں ہے. بلا غازی کو وہ تجھے برقع پہنائے، بلا اکبر کو وہ تجھے بازار سے لے جائے. آپ بتاؤ تیرا اکبر کہاں ہے، آپ بتاؤ تیرا غازی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اپنے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سارے چلے گئے خواتین خیموں کی طرف. حضرت قاسم 13-14 سال کے لڑکوں کے پاس چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، سید سجاد چلے گئے، حضرت عباس چلے گئے. امام حسین قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے ملے. پھر میرے مولا نے دیکھا وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے مٹی پہ بیٹھے کھیل رہے تھے. وہ بچے میرا مولا اٹھ پڑے. تاریخ پڑھیے سجی امام حسین علیہ السلام زیادہ تر سفید لباس پہنتے تھے، کالی عبا پہنتے تھے، سبز عمامہ پہنتے تھے. آپ جانتے ہیں سفید کپڑا بھی جلدی میلا ہو جاتا ہے.
काले कपड़े को भी मिट्टी का दाग जल्दी लग जाता है। करीमी देखना फरजंद ज़हरा की, जहां बच्चे खेल रहे थे मिट्टी में, मेरे मौला चलते चलते वहां चले गए, खड़े नहीं हुए, बच्चों के दरमियान में मिट्टी पे बैठ गए। जाकिर समझो, मेहमान समझो, हाफिज़ कुरान समझो, जाहिर समझो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तवज्जो 1 मिनट के लिए दिमागी तौर पे तवज्जो मेरी तरफ रहे। जमीन, अपने जहन को ज़मीन करबला पे ले जाना। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दरमियान में ज़हरा का बेटा बैठा हूं। वो बच्चे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। जब मौला आ रहे थे ना, एक बच्चे ने बाकी बच्चों को ये इशारा किया, उसको तो जाओ सैयदी मौला आई। ओ चुप कर जाओ, सैयद आ गया है। ओ चुप कर जाओ, हमारा मौला आ गया है। खुदा जाने उस बच्चे ने किस अंदाज में कहा, मेरे मौला की आंखों से आंसू गिरने लगे। बच्चों के दरमियान में ज़मीन करबला पे बैठे उस बच्चे को बुलाया, फरमाया तुझे किसने बताया मैं तेरा मौला हूं? उसने कहा मौला मेरी अम्मा ने बताया। खुदा की कसम जिगर खाता है ये जुमला, और सैयदा की इज्जत की कसम, मैं सारा साल ये रिवायत नहीं पढ़ा करता, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता इस जुमले को। इमाम ने फरमाया किसने बताया? मौला हमारी अम्मा ने बताया। इमाम फरमाया तो तुम्हें कलमा आता है? मौला आता है। फरमाया सुनाओ। तो बच्चों ने सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इमाम फरमाते हैं ये जो तुम पढ़ते हो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद मेरा नाना, जिसने रोना है वो अपना ज़हन करबला में ले जाए। फरमाया ये जो तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो ना, ये मोहम्मद मेरा नाना। फरमाया ये जो तुम अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हो ना, ये अली मेरा बाबा। वो तुम्हारे नबी की जो बेटी थी ना फातिमा, पता है जी? माला पता। फरमाया वो मेरी माँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं तुम्हारे शहर के करीब आ गया हूँ, मैं अकेला नहीं। जिस तरह तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे मेरे साथ। पहले कभी करबला आए हो? मौला आते हैं। क्यों आते हो? मौला हमारी माएँ नहर फुरात पे कपड़े धोने आती हैं, हम साथ आ जाते हैं, हम खेलते हैं। इमाम फरमाते कैसे खेलते हो? कहने लगे मौला वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते हैं, वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल। जो करीम आजादार है वो इशारा ही समझ गए होंगे। खुदा की कसम मातम किया जा सकता है इस बात पे। वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते हैं, वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते हैं। इमाम फरमाते हैं आज 2 मुहर्रम है, 5 मुहर्रम तक तुम्हारा दिल करे तो करबला आना, दिल ना करे तो ना आना। बाज़ उलमा कहते 7 मुहर्रम का कहा, 7 मुहर्रम तक दिल करे तो करबला आ जाना, ना दिल करे तो ना आना। फरमाया 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम करबला में ना आना। बच्चों ने कहा मौला क्यों? फरमाया यहाँ जंग होगी। ये नहीं बताया मेरे अकबर को वर्षी लगेगी, ये नहीं बताया मेरी बहनों के बुरके लूटे जाएंगे, ये नहीं बताया मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। छोटे बच्चे थे ना, जैसे बच्चे थे वैसा जवाब दिया। फरमाया यहाँ लड़ाई होनी है। फरमाया 7 मुहर्रम तक आ जाना तुम्हारी मर्जी, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम करबला में ना आना। फरमाया 11 मुहर्रम करबला में जरूर आना। उन बच्चों ने कहा मौला क्या करें? फरमाया पहले क्या करते थे? मौला वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते थे, वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते थे, वहां से मिट्टी उठा के वहां डाल देते थे। इमाम फरमाते आकर यही करना 11 मुहर्रम को। बच्चे कहते मौला आपको क्या फायदा होगा? फरमाया तुम्हारी खेल बन जाएगी, गरीबों की कब्रें बन जाएगी, और तुम्हारी खेल बन जाएगी, गरीबों की कब्रें बन जाएगी, ज़हरा की औलाद दफन हो जाएगी। अज़ादारों इजाजत है तो एक जुमला आ गया और कह जाऊं, एक जुमला। कब्रें बन गई, बन गई कब्रें, हरामी अपनी लाशें दफन करके चले गए और इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। शाम गरीबा, एक शामी कहता मैंने जो लाशों पे घोड़े दौड़ाए, क्या देखा एक काले बुर्के वाली बीबी थी, मेरे घोड़े के पीछे पीछे दौड़ती आती थी। कहता मैंने घोड़ा रोका, बीबी तेरी को कीमती चीज मेरे पास है। फरमाया अपना घोड़ा रोक, और तेरे घोड़े के सुंगों में मेरे हुसैन के जिस्म के टुकड़े फंस गए हैं। और मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था, और मैंने आयतें पढ़ पढ़ के पाला था, और मुझे गोश्त के टुकड़े निकाल लेने दे, और मेरे गरीब के
جسم کا کوئی ٹکڑا سلامت نہیں رہ گیا، مجھے ٹکڑے اکٹھے کر لینے دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔